سبحان اللہ سبحان الذي
من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت دے نال ذوق و شوق دے نال ادب و احترام دے نال میٹھی آواز تے میٹھی زبان دے نال آؤ سارے مل کے میرے نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات مقدسہ دے اوتے درود و سلام دا نذرانہ چا پیش کرو. آؤ مل کے چا پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مرشدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قریشی یا رحمت للعالمین. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں. دوستو، بزرگوں اور بھراؤ، اللہ تبارک و تعالی دا کروڑا احسان ہے. اس مالک الخالق نے میکوں تے تہاکو نماز جمعہ دا اے بابرکت دی نصیب فرمائے. اس مالک حقیقی دی بارگاہ دے اندر التجا اور دعا ہے میرا مولا جیویں کہ سونی سعادت اساں کو نصیب فرمائی ایویں ہر مسلمان کو یہ سونی سعادت نصیب چاہیے. اج دا ساڈا موضوع، اج دا عنوان 11واں سپارہ دے اندر مؤرخین محدثین نے جڑی آیات مبارکہ کی تشریح کی ہے اس دے مین پہلو تک تا ساڑی پہنچن کی جرت تے اتنی قوت ہی نہیں. لہذا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین
وہ صفات پہلے میرے سونے رب دی، ایک پہلی صفات میری سونے رب دی، لیکن یہ صفات اپنے یار کوئی رب عطا کی تھی۔ اس میں بڑی تھا میرے یہ صفات ایک بڑی شان والی صفات رب نے اپنے یار کو عطا کی تھی۔ اور 11 سپارہ چوتھا رکوع اخیر دے اندر اس سورت کا اختتام تھی نہ پہ تے ان دی ایک آیات دی تھوڑی تشریح کرنے ہیں اور سمجھنے ہیں کہ اللہ پاک نے جو فرمائے اور قرآن پاک کے اندر محبوب دی شان بیان میں فرمائے دے کہنے جن میں محبوب بھیجے شانے والا عزمے والا وہ کیسا محبوب ہے ان کی تعریف کے وچ ایک آیات مبارکہ نازل تھی۔ اور دیکھو نا صحیح دنیا کا دستور ہے، علماء محققین مؤرخین نے ہر آیات دی، ہر سپارے دی، ہر سورت دی الگ الگ وضاحت بیان کی ہے، کیڑی سورت کتھا نازل تھی ہے، کیڑے موقع پہ نازل تھی ہے، کیوں نازل تھی ہے، ان کا عنوان کی وجہ کیا ہے۔ تو اس آیات مبارک کا جڑے وجہ عنوان ہے وہ محبوب کی شان ہے، محبوب کے نشان دے بیٹھے لیے، محبوب کا تعلق رکھی دے۔ اللہ نے اپنی امت کو، اپنے پوری مخلوق کو قیامت والی آن والی نسل کو رچنا پہ میں محبوب تک عطا کی دے۔ پر آؤ سمجھو محبوب کی جھا عطا کی دے، محبوب کا طرح آگے کی جھا محبوب عطا کی دے۔ علماء کرام محدثین لکھتے ہیں جڑے تاکو تکلیف تھی دے، تاکو درد تھی دے پاکستان میں اندر، پر وہ تکلیف تھی یہ کہ حکومت خزرہ دے گا اور عاشق بیٹھا ہوئے حضور کا کلمہ کو وہ بولے ہندوستان ہوئے، پاکستان ہوئے، دنیا میں کہیں کونے ہوئے عشق میاد نال ہوئے غلام حضور کا رب کعبہ کی قسم ہے۔ اے آیات اس غلام واسطے غلامت کو تکلیف تھی دیے، درد بان کچھ دے، پر تکلیف میرے محبوب کو پہنچ دی، پہلے تکلیف تیرے محبوب کو پہنچ دیئے، وہ کو درد محسوس تھی دے، میرے فلاں بن فلاں فلانا فلانے کا پتر فلانی جگہ پہ بیٹھے، وہ کو تکلیف تھی دیئے، پر محبوب کیا کریں گے، نگاہ اپنے زفر میں گے، دعا کے حق کا اٹھے گے، یا اللہ میرے غلام کو تکلیف تھی۔ محبوب اور کیا فرمائے گے، میرا مولا میرے غلام کو او خدا کرنے لگا بیٹھے، وہ کو تکلیف تھی بھی ہوئی، تکلیف کو دور جفر تانا مشکل جپڑنا، تانا تکلیف جپڑنا، وہ کو نہ گوارا گزر دے۔ بالمؤمنین رؤوف رحیم، تو ایک بڑا مہربان ہے، تو منو بہت ایک طرح کا بڑا مہربان ہے۔ پتا چلے یار رب بھی مہربان ہے تو اندر یار بھی مہربان ہے، رب بھی اسانے میں مہربان ہے، وہ خالق بارہا ہے، لیکن رب دا یار بھی اسانے تے مہربان بنا کے دیتے ہیں۔ سارا مشکل جو پڑھنا، مصیبت جو پڑھنا، محبوب کو گوارا نہیں، تو وقت ایچھا محبوب کا ہوئے نہ سے اللہ ایسا محبوب کا سب کو عطا کرے، یا تکلیف سب کو تھی دے، گناہ ایسا کرو ہے، مصیبت ایسا اتھا ہو، بھیڑا چھوڑ دے، یار چھوڑ دے، پیوبا چھوڑ دے، رشتہ دار چھوڑ دے، تے جانے کمی والا دعا جاتا ہے، مولا میرے امتی کی میرے غلام کے پارا دے۔ یہ تو بڑی خوش نصیبی ہے نا سے تجیری آیات مبارکہ میں تارے سامنے تلاوت کی تھی ہے، ان کا عنوان، ان کا پہلو، ان کا موضوع یہ ہے تمہارے پاس رسول میں بھیجے، لیکن تاری تکلیف جو پڑھنا، تارا مشکل جو پڑھنا انہوں تے بھاری گزر دے، وہ کو تکلیف دے گزر دے۔ پتا چلے علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اے ایمان والو
تہاڈا تے بہت شفقت کرن والا پر نال بہت پیار کرن والا او محبوب ہے رب دا بڑا طرح تے مہربان ہے. آؤ اے میں اپنی طرف سے گل نہیں کرنا پیا. آؤ اس آیات کی تھوڑی جی تشریح کرنے ہیں. تشریح کیا کہ ایک انبیاء کرام دا صرف ساڈے نبی کے دور صحابہ کرام دا طریقہ نہ ہا بلکہ میرے نبی تو پہلے آنے والے انبیاء دا طریقہ یہ ہوا. جنہیں کوئی امت کو تکلیف تھی رہا اپنے غلام کو تکلیف تھی رہا تو وہ دور تے اپنے نبی کو لانے وہ دور میں اپنے نبی کو کٹ کرتے سارا عملہ کٹا تھی پوری قوم کٹی تھی جا رہا. اور رب دے قرآن کو انہوں نے بارے پوچھ دے وہ کہنے نبی ہیں جنہاں نے منتا اپنے نبی دے کو میر کر دے دے ہاں کٹھ جی دے دے ہاں وہ بھی رب دا قرآن 7واں سپارہ 5واں رکھو اذ قال الحواریون ان اندر علماء کرام آدھے سے لکھ دے جو ایک صحابہ کرام کا خالی طریقہ نہ ہا بلکہ ایک طریقہ کار نبی نے سابقہ نبی نے امت نبی ہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم گئی انہوں نے آ کے عرض کی اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء. اے عیسیٰ ابن مریم اے اللہ کا رسول اے اللہ کا نبی واقعی تیرا رب سچا ہے تیرا رب سچا ہے تیری منے دے تیرا آنکھا سن دے تو ایویں کر دعا کر اللہ سائی اسمانے کو اسانے واسطے دسترخوان بھیجے تے اللہ کے رسول اللہ کے نبی عیسیٰ نے دعا منگی امت آئی سوال کیتا نبی نے دعا منگی اللہ نے عطا کی اللہ نے عطا کی وہ 7واں سپارہ مرحبا پہلے سپارے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کان سالی پہ گئی پانی میں سے پوری امت کٹھے ہو کے آ رہی ہے یا نبی اللہ اے اللہ کا نبی واقعی تیرا رب سچا ہے تو مہربانی کر رب کو آگ سے پانی کی طرف سے پانی دے میں مہربانی فرماوے. وہ 6واں سپارہ اپنا پہلا سپارہ 6واں رکھو وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم نے عرض کی اے اللہ کے رسول اے اللہ کے نبی واقعی تساں سچے ہیں اور رب بھی سچا ہے تو مہربانی کرو رب پر پانی پھینک دیو. تو اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا میں ہاتھ چاہتے اور اللہ نے کیا فرمایا اے موسیٰ اے جڑا ہاتھ آسا
ایک صحابی ہے حضرت قتادہ کو سوال کیتے اے قتادہ جیڑی اکھ لکھتی ہوئی حضور نے اپنے دعا میں دہن نال واپس لئی ہے یہ اکھ دے بارے میں حال سناوے ہاں انہیں کوئی دساوے ہاں اکھ دی کیا کنڈیشن ہے اکھ دی کیا طریقہ کار ہے اندر جب دین صحیح ہوندی ہے یا نہیں ہوندی یا کوئی تکلیف تھی دی ہے یا نہیں تھی دی رب کعبہ نے قسم حضرت قتادہ کی اکھاں میں جو نیر آ گئی حضرت کو سمالک ذل جلال کی قسم جنن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھتی ہوئے اکھ بجھوڑے اپنے نام دہن لاتے پر واپس رکھے میری ایک دوجی اکھ دی زیادہ دین ہوندے وچ اے ہے میرے حضور دے غلام دا عقیدہ محبت رو دے دل رب کعبہ دی قسم میں کو زندگی جبل کے ای اکھ دے کڑی تکلیف نہیں تھی کڑی درد نہیں تھا اے دوجے میں کڑی کڑی درد تھی تے ای دے تھی آئی گئی پتہ چلیا جگہ جگہ حضور دے غلام کو تکلیف تھی دی رہی مصیبت پہنچنی ہے وہ کیا کرنے ہیں حضور دی چوکٹ دے آتے سوال کرنے حضور دی بارگاہ آ کے سلام کرنے ہیں محبوبہ اللہ نے جدے کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجے مہربانی فرماؤ اسانے واسطے دعا فرماؤ ایک صحابی رسول ہے اکھا تو نبی نے ایک تا ہوندہ بھی ڈاکٹر کرے آپ آوے دے آپریشن تھی دے آپریشن دے غالباً 15 جاڑے یا 10 جاڑے کو ہفتہ دو ہفتہ میں گراٹ ہوں گے اگو کپڑا دے کھڑے دے ملونگا کو رزلٹ دا پتہ نہیں کہ وہ صحیح تھی دیئے یا نہیں کئی ٹھے دے آپریشن کرا دے مجھے بھلا کرا والا کیا تھی گئی یا صحیح نہیں کوئی شیشہ صحیح کونے پاتا ایک دنیا میں حقیق ہوئے طبیب ہوئے تیرا ایمان ہے تیرا یقین ہے یا فلان ڈاکٹر بڑا کام کرے فلان ایک بڑے مسائل تھی رہی سونی ان کی ڈگری صحیح ہے شیشہ بھی صحیح رہتے وہ دنیا کا حکیم شفا دے سکتے ہیں اگر تیرا پتر یا بھیڑا پھٹے لگا کھڑے کھانے کرنا کدے قتل کا معاملہ بن گئے چوری کا معاملہ بن گئے وکیل بولے گا میں تیرا وکیل چنگا ہے یارو فلان وکیل چنگا ہوگا قتل کے میں چھڑوا دے پھٹے چنگا ہوگا مسولوا دے فلان وکیل کو جنو وکیل دے ایمان رکھی کھڑے آفیسر کے تھانے ایسے جو ایمان رکھی کھڑے ہی کرے جیسا مشکل ہوتی ہے سے تیرا مشکل کشا ہے وہ جیس محبوب کو تیرا مشکل دے پڑھنا گوارا نہیں تکلیف نہیں گوارا اس محبوب کو کتنا اختیار ہے اسے اس محبوب پر کتنا اختیار ہے اچھا علماء کرام ہوتے سے لکھتے ہیں کہ 70 ماہ تو وقت رب دی ذات پیار کریں گے انسان نہ لیکن حضور علیہ السلام فرمائے دن رب شہانت دے قریب ہے لیکن محبوب فرمائے میں دلہ دے قریب رب دے بارے محبوب فرمائے پہ اور رب شہانت دے قریب ہے لیکن جنہیں آپنی بارے یہ میرے بیٹھے آقا تاجدار مدینہ فرمائے اگر غلام سچی محبت رکھے گا ہوئے ہیں حضور سے فرمائے غلام میرے سچی محبت رکھے گا ہوئے عقیدہ صحیح ہوئے محبت سچی ہوئے تو وہ شہانت کھڑے رب دی ذات ہے میں ان کے دل چوستا وہ جگہ میں جے حالت میں میں کو پکڑے سے میں ان کی مدد کر پاس ہوئے سے ان کی مدد نہیں کرے سا ان کی امداد کرے سا ای جہانت میں قبر چوئی اور حشر چوئی اچھا یہ چیز تمہیں دے بلا حضور علیہ السلام کی دنیا دے بھی سارے باتیں آسان اور قبر نے اگر سوال تھی میں اتھا بھی سارے باتیں شفاعت اسباب کرنے اور قیامت والے جانے جنہیں رحمت تاج اللہ نے یاد کو پوائے اتھا بھی ساتھ بہت بڑا انعام ملنے پر ملنا تائیں چے حضور دا غلام بڑھ سکے اے وسیلہ اے محبتہ اے مقام اے رتبے کامل سے نہیں یہ حضور دے نام سچی محبت کرے سے ذہنی نہ باطنی نہ دکھانے والی نہ ڈھونگی نہ سچے نال آؤ جنہاں نے حضور دے نال سچی غلامی لئیے حضور دے نال محبت کی ہے حضور کو این اللہ دے محبوب نے انہوں کو کوئی دیتا یا نہیں دیتا حضور دا غلام ہے صحابی رسول ہے اکھا تو نبی ہے آپ کی بارگاہ میں آگے آج کرنے یا رسول اللہ فدا کا امی سوڑیاں من موڑیاں میرے واسطے دعا فرمو میں اکھا تو بے گیا میں اللہ کو بھی نہیں عطا چاہ فرما
تیرے میرے سونے ایک نبی نے ایک ہی فرمایا وہ جاؤ جا میں تو ڈاکٹر تو نہیں میں تو حکیم تو نہیں میں تجھے اچھا بنا لے گا. حضور نے مسکرا کر فرمایا غلاما اگر صبر کرے تو بہتر اگر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کا وہ وجہ دے سی ثواب دے سی رتبہ دے مقام دے سی. پر وہ بزرگ ہانا نوجوان نہ بزرگ حالت جناب ہاتھ جوڑ کے عرض کریں دے اکھا میں جو نیل چا بہ دے ارے یا رسول اللہ فداک امی سونیا من موڑیا میرے ابے اما تیرے قدمیں تو قربان ہوئے سونیا تیری چوکٹ دن آ گیا اور دعا چکا محبوبہ اور دعا کے ہاتھ اٹھا. اللہ کے محبوب نے فرمایا اچھا یہ کر وجہ وضو کرا. وہ غلام حضور صحابی رسول وقت وضو کریں دے میرا وضو کرتے حضور دے کچھری کے اندر غل واپس آتے میرے بیٹھا محبوب فرمائے دے وہاں 2 رکعت نفل ادا کر. وہ غلام 2 رکعت نفل ادا کریں دے ارے مسلم تے بیٹھا ہوئے تیرا میرا سونا محبوب مسکرا کے فرمائے دے غلامہ دعا دا طریقہ میں نسینا مانگ تو ہونے کو نسی اس طریقہ کون فرمائے دے میرے محبوب دی ساتھ. اور اللہ نے محبوب فرمائے کہ ساستے کے موت پر حدیث میں ملی حدیث موجود ہے میں اے میرا سونا ربا تیری بارگاہ وچ آ گیا سچے دل دے نال تیرے وال میں توجہ کیا کرے گا اس رجبار نبی کے وسیلے نال. یہ طریقہ کون سے نبی محبوب ان کو ہاتھ چاہ کے اکھا تو نبی نہ کرے نہ رب دی بارگاہ عرض کون کردا پے وہ صحابی رسول میرا سونا ربا میں سچے دل دے نال تیری بارگاہ وچ آ گیا اس جڑے اجبار یار خار دے وسیلے نال اے اللہ اس یار دے وسیلے کو میرا وسیلہ چا بنا اس اپنے یار دے وسیلے کو میرے واسطے وسیلہ چا بنا میری شفا دا سبب چا بنا تو کریم مولا کرم چا فرما تو رحیم رحم چا فرما. اچھا یہ جملے سرکار دہندا گے تو صحابی بولندا گے حضور لوگ جملے دے بیٹھے غلام دعا دے ہاتھ آتے آپ بیٹا منگ دے صحابہ کرام فرماتے دعا دا مقام ہا تے اکھاں دا نور دا آوان دعا دا مکن ہا اکھاں دا نور واپس آ گئے. تب پتہ چلیا جیڑا میں حضور دے غلامی وچ آئے حضور نے رنگ چھوڑے. اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اور کر ایک صحابی رسول دے اللہ حبیب علماء کرام محدثین ایک دن آپ دا والد محترم وہ بھی بزرگ کی حالت دے اندر یہ سفر چلے دے پر اپنے والد محترم دے نال کیا نٹے نے آپ دے والد محترم دا پیر ایک زہریلے نام دے انڈے دے پائے گئے جڑا او زہریلے انڈا پھس گئے تے او زہر دا اثر کھوری دے وچ کھوری دے نال جسم دے اندر حتیٰ کہ حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ دے والد دے اکھاں دے سفید ہو گئی اب نہیں چلی گئی. اس نے کیا کیتے نہ طبیب کلے دوڑے نہ کسی حکیم کو پیو کو چاہتے حضور دی بارگاہ وچ آ گئے. آپ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا یا رسول اللہ فداک امی سونیا من موڑیا میرے پاوے دے نال میں سفر وچ ہم زہریلے نال دا انڈا میرے پاوے دے میرے تھلے آ گئے انہی زہر دی وجہ دے نال میرے پاوے دی اکھاں دی نہیں چلی گئی ہے. محبوبہ مہربانی فرماوے ہاں ادھر تے کچھ شفا دا سبب بناوے ہاں. تیرے میرے محبوب نے فرمایا حبیبا گھبرانا غلام اپنے بالوں کو میرے قریب گھرنا او صحابی رسول کسی طبیب تے حکیم کو لے گیا اپنے اللہ دے یار دی بارگاہ وچ اور ماں کرام محدثین ایک دن حضور علیہ السلام اپنے لاب دہن مبارک اس کھوری دے ہوتے جی میں لئی وہ اکھاں دی بینائی واپس آ گئی. علماء کرام محدثین ایک دن جرا تیرا میرا سونا نبی من موڑے نبی مکہ تو ہجرت کرتے مدینے پہ آتے ہیں. علماء کرام محدثین ایک دن نال غار یار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں جنہوں دشمنوں پہ جو حملہ کرنے والے ہیں آپ نے عرض کی یا رسول اللہ فداک امی سونے من موڑے دشمن قریب آ گئے
لیکن میرے پیارے حضور دے صحابی صدیق اکبر سے فرمایا حضور ایک منٹ کھڑو میں ادھر دیکھ گی نا ادھر نے کہا کوئی اژدہا کوئی موذی جانور تو نہیں علماء کرام محدثین لکھتے حضرت صدیق اکبر سے جو غار دیکھیں تب ایک سوراخ ہے آپ اپنے پگ مبارک چل رہے تھے ٹکڑا کپڑا پگ دا پھڑے دے تے سوراخ جو گھومے دے ٹکڑا پھڑے دے سوراخ چلے دے پہلے کلے فرش صاف کیتے پگ مبارک دے نال جڑے پگ مبارک پورا فرش صاف تھی گئے پر جڑے کھڈے ہن سوراخ سارے کو بند کر دے تے ایک سوراخ بچ گئے درمیان وچ ایک سوراخ بچ گئے علماء کرام محدثین لکھتے ہیں حضور دی بارگاہ وچ آ گئے حضور میں صفائی کر آیا سوراخ بند کرا او ہن تشریف گھنو حضور اندر تشریف گھنن تیرے میرے پیارے نبی کا صحابی رسول اور آپ کا سورہ شریف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنی گوڑی مبارک بچھئیے آپ نے فرمایا حضور اتنا سر مبارک تے آپ آرام فرماؤ کیسے خوش نصیب بھی حضور دے غلام دی اور حضور صحابی رسول سیدنا صدیق اکبر دی گوڑی مبارک تے سر رکھا ہوئے حضور علیہ السلام آرام دے وچ ہیں اور ایک جڑا سوراخ بچا ہویا ہا وہ کھری مبارک وہ سوراخ تے رکھی بیٹھے علماء کرام مورخین لکھتے ہیں کئی سالہ تو نہیں کئی صدیاں تو ان پہاڑی دے اندر ان غار دے اندر ایک نام رہتا ہو کوئی پتہ اللہ دا یار او سے میں دیدار کرے لیکن وہ تو نکل سکتا ہا لیکن ہوں دا اپنا عشق صدیق دا عشق اپنا عشق وہ جنہیں سارے سراغ بند ہن انہیں جو کہیں جو پار نہیں آیا جڑی کھولتے حضرت صدیق اکبر سے نکی بیٹھے ہیں کھولتے اتھوں زور رہس آتے علماء کرام محدثین دے ڈنگ مرے دے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو تکلیف تھی دیے نام آواز نے جو صدیق مہربانی کر پیر ہٹا میں کوئی یار ندیدار کرن لے محبوب نے مسکرا کے فرمایا صدیق گھبرانا جیویں تو میرے عاشق کہیں کو بھی صدیق دا عاشق کہیں صدیق تو انتظار چاہے ہی خان جی یار رب دا یار او سے میں بھی دیدار کرے سا پیر ہٹا میرے یار محمد اور علماء کرام محدثین لکھتے ہیں صدیق اکبر سے نے پیر ہٹایا حضور صحیح نے اپنے لعاب دہن مبارک حضور دے غلام صدیق بدے کھوری تے جلایا او در تکلیف ہر شہیدی رہ گئی اس اصحا سامنے میں حضور دا دیدار کیتا پتہ چلیا جڑی میں آیات مبارکہ پڑھی ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم اللہ نے تو ایسا محبوب شان والا عطا کیتے وہ دیکھو جیڑی کی تکلیف تھی وہ محبوب تے گوارا نہیں تھی اور خود اندازہ لا تو پاکستان اندر پہ گئے تے کو تکلیف بھرا دے وے تے کو تکلیف رشتہ دار دے وے تے کو تکلیف ہمسائے دے وے تے کو تکلیف کوئی دشمن دے وے تکلیف جتھا تو ہوے پر اٹھا کنبہ دے خزرا دے محبوب کو تکلیف تھی گئی تے ایڈا شفقت والا اللہ نے تے محبوب عطا کیتے دوا قرۃ عینی فی الصلاۃ میرے نبی سے فرمایا نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈا کے نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈا کے یار اس محبوب دے نال پیار کر
خدا دی قسم چاہے منہ تو ہے منہ تے ڈا اس منہ تو پھیریو منہ ہے وہ منہ پھیر گئیو منہ نہیں بدلا اس منہ والے دا منہ ہے کل قیامت دے نہیں دیکھ گنا ہے جلا سارے کائنات تک گھر سے وہ منہ ہے ہم درد پھراوا جے سونے منہ نہ لایا ول کتے کر سے منہ ہے جے قیامت والے نے حضور فرما دے میں اللہ یہ میرا غلام نہیں یہ میرا امتی نہیں پر اللہ کیڑا دروازہ ہے یار آج اللہ نے تو وقت دیتے زندگی دیتے کچھ سوچ اللہ تعالیٰ دے محبوب دی تابعداری کر رب کعبہ دی قسم ہے تیرے پنج وقت نماز دی پابندی کرے سے والا رب بھی راضی ہو سی تے شاہ عرب بھی راضی دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جنہیں سباری سنتا دانے کی تے سنتا دا کر